بیویوں کے درمیان 100% عدل کر ہی نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم طاقت ہی نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو اگرچہ تم کوشش بھی کر لو۔ بھئی اگر طاقت ہی نہیں رکھتا ہے ایک انسان تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں شرط لگا رہے ہیں عدل کرنے کی؟ فرمایا پھر عدل کا معنی سن لو، فرمایا عدل یہ ہے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایک بیوی کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری بیوی کو معلق چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو ظاہری معاملات ہیں ان معاملات میں برابری کرنی ہوگی۔ کیا مطلب ظاہری معاملات؟ یعنی اگر 2 بیویاں ہیں تو ایک دن ایک بیوی کے پاس، دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس، اس طرح کر کے وہ باریاں مقرر کرے۔ یہ نہیں کہ وہ رہتا ایک بیوی کے ساتھ ہے، دوسری بیوی کو چھوڑا ہوا ہے، وہ معلق ہے، یا ایک بیوی کو خرچہ دیتا دوسرے کو خرچہ نہیں دیتا۔ ظاہری معاملات میں جتنی انسان کوشش کر سکے انسان کو عدل کرنا ہوگا۔ یہ ظاہری معاملات میں عدل مراد ہے، ورنہ انسان عدل کر ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو عدل سے، اللہ نے آپ پر عدل ضروری قرار نہیں دیا تھا، وہ ایک الگ موضوع ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی کہ اگر آپ بیویوں کے درمیان عدل نہ بھی کریں تب بھی جائز ہے، سورہ احزاب کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح انصاف کرتے تھے، پوری طرح عدل کرتے تھے۔ لیکن آپ بھی فرماتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میں اختیار رکھتا ہوں، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، جو آپ اختیار رکھتے ہیں اس کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا، اس میں مجھے اختیار نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دل کا معاملہ، یہ ایسے معاملات جو ظاہری معاملات میں نہیں آتے۔ نبی نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ اگر اس میں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، اے اللہ وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہے، تو جو میرا اختیار ہے میں اپنے طور پر عدل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ مراد ہے عدل سے۔